نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام حاضرین و سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کل کے ہمارے درس میں ہم نے تقریباً آیت نمبر 33 تک غالباً گفتگو کی تھی، اور یہاں تک جو اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے تھے کہ انسان اپنے نفس کو رذائل اور خباثت سے پاک کرنے یا پاک رکھنے کے لیے جو احکام بیان فرمائے تھے وہ وہاں تک ختم ہوئے۔ تقریباً 10 احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پہلا حکم اللہ رب العزت نے حد زنا کے متعلق بیان کیا۔ آپ بھی توجہ رکھنا کہ تاکہ کیا ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی اور اس میں دیکھی ہیں، اس نظر سے گزرے ہیں۔ تو پہلا حکم تھا حد زنا کے متعلق۔ دوسرا حکم جو تھا وہ زانی اور زانیہ کے متعلق حکم تھا۔ تیسرا جو تھا وہ حد قذف کے متعلق تھا کہ کسی شخص پر زنا کی تہمت بغیر ثبوت کے لگانا، اس کے متعلق اس کی سزا کو بیان کیا گیا۔ چوتھا حکم جو تھا وہ لعان کے متعلق تھا کہ شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ پھر پانچواں حکم تھا استئذان کا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کے جانا، اس کی ممانعت کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد چھٹا حکم بیان کیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگ جو ہیں وہ نکاح کرنے میں جلدی کریں، اس کے متعلق ان کو حکم دیا گیا۔ پھر ساتویں کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں مگر ان کے پاس اسباب میسر نہیں، وسائل میسر نہیں، تو پھر وہ صبر اور ضبط نفس کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ اسی طرح پھر 8واں حکم بیان کیا گیا کہ غلاموں اور باندیاں جو تھیں ان کو مکاتبت کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ وہ مکاتبت کریں۔ پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ باندیوں کو زنا پر مجبور کرنے کی ممانعت جو تھی وہ کی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام احکام یہاں تک ہم نے الحمدللہ مکمل کیے۔ مختصر وقت تھا مگر اس میں کوشش کیا کہ جلدی سے اس سے نکلے اور ہائی لائٹ ہو جائے کہ دین کیا ہے۔ اور اس کو سارا بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ سبحان اللہ۔ بس یہی وہ آیت تھی، یہی وہ لفظ تھا کہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ سبحان اللہ۔ کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نور سے منور ہے۔ تو یہ سورت جو ہے جس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، جس طرح اللہ کے نور سے پوری کائنات روشن ہے، جس گھر میں یا جس شخص میں یہ سورہ نور چلی جائے گی وہ گھر روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جس گھر میں یہ سورہ نور پڑھی جائے گی اور اس کے اوپر عمل ہو جائے گا تو اس گھر کے اندر بھی وہ نور پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اس لیے کہا اللہ نور السماوات والارض۔ اور اب یہ اللہ کا نور یہ کائنات کے اندر جو روشن کرتا ہے، پوری کائنات کو منور کیے ہوئے ہے، پورے عالم کی کل کی کل مخلوق کو منور کیے ہوئے ہے۔ تو یہ کیسی جگہ ہے دنیا کے اندر کہ جہاں پر اللہ رب العزت کا یہ نور، یہ علم ہدایت کہاں پر ہے؟ یہ فرمایا کہ فی بیوت، سبحان اللہ، یہ ایسے گھروں میں ہے، اللہ کا یہ نور ایسے گھروں میں ہے کہ جن گھروں کے اندر اللہ رب العزت نے اذن دیا ہے کہ ان گھروں کی عزت کو، اس کی تعظیم کو بلند کرو اور ان گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، ایسے گھروں کو تلاش کرو، ایسی جگہوں کو تلاش کرو کہ جہاں پر تمہیں اللہ کا ذکر محسوس ہو، جہاں پر اللہ کا ذکر ملے، اللہ کا نام ملے، وہاں پر ہو رہا ہے، جان لو کہ وہاں پر اللہ نور السماوات والارض ہے، سبحان اللہ، وہ روشن ہے۔ اور اس کے متعلق بیان فرمایا کہ فی بیوت، کہ ان گھروں میں، ان سے مراد وہ گھر ہیں تو جو اس مفسرین کرام فرماتی ہے، اس میں سب سے اول نمبر پر بیان فرمایا اس گھر کا نام ہے مسجد، بے شک، سبحان اللہ، یا اہل ایمان کے گھر، یا وہ مکانات یا وہ مقامات کہ جو دین کی وہاں پر اشاعت ہو رہی ہو، دین کی تعلیم دی جا رہی ہو، ایسے مکانات یا ایسے مقامات یا اہل ایمان کے گھر یا مساجد، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فی بیوت، یہ گھر ہیں جہاں پر یہ بات ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ المساجد بیوت اللہ فی الارض، کہ زمین پر جو مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، ان گھروں کے ساتھ، ان مساجد کے ساتھ، پھر اس کا باہر دل ہی نہیں لگتا، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، اس کا دل معلق رہتا ہے مسجد کی طرف۔ بے شک، کہتے ہیں ادھر پھر کون جاتا ہے، ان کی طرف کون ہوتا ہے، ان اللہ کے گھروں کی طرف کون تعلق جس کا رہتا ہے؟ فرمایا رجل، یہ وہ شخص ہوگا جو اہل ایمان میں سے وہ شخص ہوگا، رجل فی قلبہ معلق فی المساجد، کہ جس کا دل جو ہے وہ مساجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، سبحان اللہ، جہاں جا کر بیٹھے گا جلدی کرو یار مسجد میں جانا ہے، سبحان پھر اس کا مسجد کے ساتھ اس کا دل معلق ہو جاتا ہے۔ معلق کہتے ہیں لٹکا ہوا ہونا، کہ بندہ جہاں پر جاتا ہے نہ وہاں کا پورا کام کر سکتا ہے، کہتا نہیں جلدی کرو ادھر چلنا ہے، یہ معلق ہے، سبحان اللہ، یہ فرمایا کہ اس کا دل معلق رہتا ہے مسجد کے ساتھ۔ وہ فرمایا یہ وہ گھر ہیں فی بیوت اذن اللہ، کہ جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان ترفع، کہ یہ کہ بلند کیا جائے، رفع سے بلند کیا جائے۔ یہ رفع جو ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہے، ایک ہوتا ہے رفع کسی چیز کو بلند کرنا حصی طور پر، جس کو آپ بلند کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ محسوس کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں کہ میں کسی چیز کو اٹھا رہا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ بلند کر رہے ہیں مگر ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتا کہ آپ بلند کر رہے ہیں۔ فرمایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ، وہی یہاں پر جو ترفع، اسی سے یرفع، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ، جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں کو، سبحان اللہ، اٹھا رہے تھے، تو وہ حصی ہے، حصی ہے، وہ فیل ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو بلند کر رہے ہیں، یہ رفع حصی ہے، محسوس ہو رہا ہے بلند ہونا۔ ایک بلند کرنا ہوتا ہے وہ محسوس نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے مراد تعظیمی یا مانوی جس کو کہتے ہیں، یہ حصی ہے، اور دوسرے رفع مانوی ہے۔ مانوی یہ ہے کہ کسی کی جب تعظیم کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کے قدر کو بلند کر رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ بلند کر رہے ہیں، ہاتھوں سے کچھ محسوس نہیں ہوتا مگر یہ مانوی ہے۔ تو فرمایا یہ جو گھر ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان ترفع، کہ یہ کہ بلند کیا جائے ان کو، یہ وہ بلند جو ہے یہ رفع تعظیمی ہے، سبحان اللہ، یہ مانوی ہے کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تعظیم کر کے اس کو بلند کر رہے ہیں، تو یہ رفع ہے۔ ان ترفع وہ حصی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہ جو تعظیم ہو رہی ہے، تعظیم اگر کرتے ہیں تو یہ رفع، یہ مانوی ہے۔ سبحان اللہ،
تو فرمایا فی بیوتن، ایسے گھروں میں آپ کو اللہ کا یہ نور ملے گا. اللہ کا نور ایسے گھروں میں میسر ہوگا کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے. کیا بلند کیا جائے؟ ان کی تعظیم کو بلند. وَيُذْكَرَ، اور اس میں لیا جائے، فیہا، ان گھروں میں، اسمہ، اس کا نام، اللہ کا نام لیا جائے. اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ دنیا کی تمام جگہوں میں جو سب سے زیادہ پاک جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے. اور بدترین جگہوں میں سب سے زیادہ بری جگہ بازار ہے. بہترین جگہوں میں مساجد ہیں اور بدترین جگہوں میں بازار ہے. یہ فرمایا اس لیے کہ مساجد جو ہیں ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یذکر فی اسمہ، اس میں ذکر کیا جاتا ہے. مساجد اس لیے بلند ہے، وہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر احادیث کا بیان ہوتا ہے، وہاں پر ذکر کو بلند کیا جاتا ہے. مگر جو بازار ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر لہو و لعب ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، مکاری ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے. عمومی طور پر یہی وہاں پر چیز ہوتی ہے. تو اس لیے دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے پیاری اور بہترین جگہ مسجد ہے. سبحان اللہ. بہترین جگہ مسجد. اس لیے سنت ہے کہ جب بازار جاؤ تو یہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھا کرو. اس پڑھنے سے سرکار فرماتے ہیں کہ بندے کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. 1,00,000 ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. 1,00,000 اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. یہ سارا کچھ کر کے فرمایا کہ اس کا جنت میں ایک مقام تیار کر دیا جاتا ہے. کام اس نے کیا کیا ہے؟ چھوٹا سا، جو ظاہری طور پر ہمیں آتا ہے. تو یہ اسی اتنے درجہ. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام جان بوجھ کر بازار جاتے کہ تاکہ اس عظیم ثواب کو حاصل کر لیں، کہ یہ کلمہ پڑھیں گے اور پڑھنے سے اس عظیم نعمت کے ہم حقدار ہو جائیں گے. کہ وہ جاتے اور یہ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھتے صرف یہ اتنے ہمارے نامہ اعمال میں یہ ثواب بڑھ جائیں گے. کیسے حریص لوگ تھے وہ، ایمان کی لحاظ کیسا ان کا ایمان تھا کہ یہاں سے نیکی ملتی ہے دیر ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ کون بولی شاید بات ہوگی، وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑتے. تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ یہی فرماتے کہ یہ جو جگہ ہے اللہ کی جہاں پر اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، ان کو خوب پاک اور صاف رکھو، خوب پاک اور صاف رکھو. خوشبوؤں سے لگا کر رکھو تاکہ لوگوں کو مہک ہو، اچھے لگا کر. صفائی کے لحاظ سے حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود مسجد کے غبار کو کھجور کی ٹہنی لے کر خود اس کے ساتھ صاف کیا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آج ہم سوچتے ہیں بعض اوقات کہ شاید میں کیسا لگوں گا اگر یہ لگنے سے یہ مراد ہو کہ یار میرے آقا نے ایسا کیا. سبحان اللہ. تو آپ کو 2 ثواب ملیں گے. ایک آپ کو مسجد کو صاف کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا آپ اپنے آقا کی سنت کو پورا کریں. سبحان اللہ. ایک صحابی تھے، عمر فاروق ہیں یا عثمان غنی ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ ظہر کی نماز پر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو ساتھ والے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کس چیز کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ کہتے کسی کو بھی نہیں، بس میں نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک روز
اس جگہ پر وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. سبحان اللہ. تو آج میں اپنے آقا کی اس سنت کو زندہ کر کے ثواب حاصل کر رہا کہ میرے آقا نے ایسا کیا تھا. تو اس طرح اگر یہ ہو تو یہ کرتے ہوئے ذہن میں یہ ہو کہ ایک تو اس کا ویسے ثواب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا تو سرکار کی سنت ادا کر رہا. کہ کھجور کی ٹہنی دی اس وقت یہی چلتا تھا, اس کے ساتھ مسجد کے گرد و غبار کو اٹھا رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے نامہ اعمال کے جو ثواب ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے گئے یا پیش کیے جاتے, حتیٰ کہ ان ثوابوں میں جو پیش کیے جاتے ہیں ان ثوابوں میں سب سے بڑھ کر یہ ثواب کہ وہ بندہ اگر ایک دن کا مسجد سے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے تو اس کا ثواب بھی میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک دن کا مسجد سے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے تو اس کا ثواب بھی میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور میری امت کے گناہ بھی پیش کیے جاتے ہیں. اب یہ بات قابل توجہ ہمارے لیے کہ جو میں کہنے لگا ہوں, جو سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیے تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر دین پر ایک ٹریک پر آنے والی بات ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے گناہ بھی پیش کیے جاتے ہیں, پس میں نے کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے قرآن کی ایک آیت یا ایک سورت پڑھ کر بلا دی ہو. تو کیا ہمیں دین کو یاد کرنا ہے, دین کو پڑھنا ہے, جو پڑھ لو اس کو یاد کر لو. سبحان اللہ. جو سورت یاد ہے بھولی ہے اس کو دوبارہ سے یاد کرو. کہ جس کو سرکار نے یہ بات فرمائی ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں, اس لیے کوشش کرو کہ یہ بات مکمل ہو. جو پڑھا ہے دین اس کو یاد رکھو. تو فرمایا فی بیوت اذن اللہ, کہ اللہ رب العزت کے جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا نور کہاں میسر ہوتا ہے, وہ جو پیچھے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کو روشن اور منور کرنے والے ہیں, تو وہ کہاں ہے. ایک تو فرمایا یہ جو تم دیکھو کہ ہم نے تمہیں کتنے احکام دیے, اگر ان احکام پر عمل کرو گے تمہاری زندگی نور ہی نور ہوگی. اور دوسری کیا ہے, اگر پھر اور بھی دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ فی بیوتن, ایسے گھروں میں تمہیں وہ اللہ کا نور میسر ہوگا, ایسے گھروں میں ہوگا کہ جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی قدر و منزلت کو بلند کرو. جیسے میں نے رفع کے بتا رہا تھا کہ حصی ہے اور ایک مانوی ہے, تو یہ مانوی ہے اس کو بلند کرو, اس کی تعظیم کرو, اس کی عزت کرو ان گھروں کی, اور اس میں جا کر پھر اللہ کا ذکر کرو. جب ذکر کرو گے اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, اللہ کا نام لینا, قرآن کی تلاوت کرنا, خدا کا کلام ہے, جب اس کا ذکر کریں گے تو یہ اللہ کا ذکر ہے. انبیاء کا ذکر کرو گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کریں گے تو یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ سرکار کا جب ذکر ہوگا تو اس کے اندر حدیث بیان کریں گے, یہ سب کچھ ہوگا. تو فرمایا ان گھروں میں جاؤ فی حسمہ, اور جو لوگ اس میں جاتے ہیں, اس گھروں میں جاتے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں. یہ اللہ کے یہ گھر جو ہیں ایسے گھروں میں نور میسر ہے, اور وہ جو لوگ جاتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں. فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, پھر وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ جا کر بیٹھ گئے, بلکہ وہ اپنے صبح اور شام جو ہیں یسبح لہ, پھر وہ اسی ہی کی تسبیح بیان کرتے. کب کب کرتے ہیں, بالغدو, صبح سے لے کر والآصال, اور شام تک. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد یہ شروع ہو جاوے, اور غدو تک سے لے کر اور آسان تک, یہ اس کا مراد یہ ہے کہ یعنی کہ ان کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ اکثر یہی کام کرتے. جیسے آپ کوئی آدمی کام کر رہا ہو, وہ کہتے بہت تھک گئے, وہ کہتے صبح شام یہی کام کرتے رہتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک یہ لگا ہی رہتا ہے, یہ کام کرتا, اس کے ریسٹ بھی ملتی ہے, اکثر حصہ اس کا یہی کرتا ہے. تو اس کو اسی طرح لیا بالغدو والآصال, کہ پھر وہ صبح و شام یہی کام کرتے, یعنی ان کا دل ادھر ہی معلق رہتا ہے.
اگر وہ کر نہیں ہوتے، مسجد میں نہیں ہوتے، مگر ان کا دل یہی ہوتا ہے کہ جلدی جاؤں، ایک نماز کا وقت چلا گیا، دوسری کے لیے اس کا دل لٹکا ہوا ہے کہ میں جلدی مسجد میں پہنچ جاؤں. یہی ہے کہ رجل فی قلبہ معلق فی المساجد، کہ ایسا شخص وہی ہے جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ وہ معلق ہے. اللہ تعالیٰ حضور کے سب کا رزق عطا فرمائے.